ہر معاشرے کے کمال اور ترقی کی ضمانت ہے۔ کب؟ جب قانون کے سامنے مساوی ہو۔ اگر قانون کے سامنے سارے مساوی نہ ہو، اسے ظلم کہتے ہیں۔ کون طاقتور کو تو کچھ نہ کہے قانون اور کمزور کو پکڑے۔ جب طاقتور کو پکڑنے کا خوف ہوگا، یعنی طاقتور کو پکڑے گا قانون، تو باقیوں میں بھی ڈر پیدا ہوگا، ہم بھی پکڑے جائیں گے۔ قانون کی حکمرانی کے بغیر عدل کا نفاذ ممکن نہیں۔ عادلانہ نظام اس کی بنیاد قانون ہوتا ہے، عادلانہ قانون۔ وہ قانون جو انسانی اقدار کی بنیاد پر بنے، جو الہی تعلیمات کی بنیاد پر بنے، وہ عادلانہ قانون ہوتا ہے۔ قانون بھی عادلانہ ہونا چاہیے۔ قانون ایسا نہیں ہونا چاہیے جو معاشرے کے اندر عدم اطمینان پیدا کرے، لوگوں کو پریشان کرے اور مشکلات ایجاد کرے۔ لہذا اس جگہ تک ایک اچھے قانون کو وجود دینا اور اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے بھی جدوجہد کی ضرورت ہے، کوشش کی ضرورت ہے۔ اگر لوگ نہیں اٹھیں گے، نہیں بولیں گے، تو چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس ملک کے اندر جب ضیاء صاحب نے پالیسی چینج کی، اگر لوگ بولتے اس وقت تو آج دہشت گردی نہ ہوئی۔ لوگ چپ رہے، کوئی نہیں بولا، آج اسکول محفوظ نہیں ہے، مسجد محفوظ نہیں ہے، مدرسہ محفوظ نہیں ہے، فوج محفوظ نہیں ہے، پولیس محفوظ نہیں ہے، سویلین محفوظ نہیں ہے۔ لوگ چپ رہے، نہیں بولے۔ دہشت گردی کا فریق آگے بڑھ رہا ہے۔ لوگ بولتے، امام حسین علیہ السلام اگر یزید کے آگے نہ بولتے، آج اسلام کا خاتمہ ہو جاتا۔ اس وقت اسلام نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ وہ 72 تھے بولے، وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بولے، وہ شہزادیوں بازاروں درباروں میں بولی ہیں۔ ہم اس سلسلے سے تعلق کرتے ہیں جو کسی حالت میں بھی ظلم کو قبول نہیں کرتا اور ظالموں اور فیرونوں کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑتا۔ ہم وہ ہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت امن آئے گا جب قانون کی حکومت ہوگی۔ جب لاقانونیت ہوتی ہے تو نفرتیں، تفرقے اور ناامنی پھیلتی ہے۔ ہمارے ملک میں قانون کی حرمت ہے ہی نہیں، قانون کا تقدس ہے ہی نہیں۔ جو قانون شکن ہو زیادہ دیدار لگتا ہے۔ اسکولوں میں پڑھایا جائے قانون کا احترام۔ ہمارے استاد اللہ تقی جابری قدس سر کا موت ہوگی انسان کرے، وہ کہا کرتے تھے، جو میں اکثر بولتا رہتا ہوں، اگر کوئی آدمی ٹریفک کی ریڈ لائٹ کراس کرے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے، اس کی آنکھیں چیک کرو، یہ اندھا تھا، اس کا دماغ چیک کرو، یہ پاگل تھا۔ اس نے قانون کو اتنا گھٹیا کیوں سمجھا ہے؟ اس نے قانون کو پامال کیا ہے۔ جب ملک کے طاقتور طبقات حکمران قانون پامال کرنے والے ہوں گے، قانون کا ناجائز استعمال کریں گے، اختیارات کا ناجائز استعمال کریں گے، اس ملک میں بہتری کب آئے گی؟ کیسے آئے گی؟ ہمارے حضرت بھائیوں نے یہ حدیث نقل کی، حضور پاک کا فرمان، کیا آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی خدا نخواستہ چوری کرے اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ انہوں نے نقل کی نہیں روایت۔ اس کا مطلب ہے کہ قانون کے سامنے سارے برابر ہیں۔ قانون کی حکمرانی، آج قانون کی حکومت ہے ہمارے ملک میں، کیا قانونیت ہے؟ اگر قانون ہوتا، ماڈل ٹاؤن میں رات کو گولیاں، دن دیہڑے گولیاں نہ ماری جاتی، PIA کے ملازمین کو گولیاں نہ ماری جاتی، اس ملک میں یہ بربادی نہ ہوتی جو ابھی ہے۔ دہشت گردوں کو پکڑ لیا جاتا اگر قانون ہوتا تو، لیکن ہر طرف لاقانونیت ہے دوستوں، جو جتنا لوٹ سکتا ہے لوٹ رہا ہے۔ عادلانہ تقسیم نہیں ہے وسائل کی، سارے وسائل ملک کے اندر غریب طبقات تک اگر نہیں پہنچیں گے وسائل تو پھر مشکلات پیدا ہوں گی نا۔ آپ لاقانونیت کریں گے نا، پورے تمام علاقوں کے وسائل جاتے ہیں، ایک
ایک شہر میں لے جائیں گے، قانونیت ہے۔ ظلم کے خلاف بولنا یہ ائمہ کی سیرت اور سنت ہے۔ ہمارے مولا علی کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ قتل علی فی محراب عبادتی لشدت عدل، علی اس لیے محراب عبادت میں مارا گیا کہ عدل میں سخت تھے، عدالت پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ عدل ہماری میراث ہے، اور عدل کے راستے میں خون دینا، قربانی دینا، یہ ہماری میراث ہے، ہم اس کے وارث ہیں۔ ہم فلسطین کے مظلوموں کے لیے کیوں بولتے ہیں؟ سارے اہل سنت ہیں، وہاں پر لاقانونیت ہوئی ہے، ان کی زمینوں پر قبضہ ہوا ہے، خانہ کعبہ پر قبضہ ہوا ہے، غیر قانونی غاصبانہ قبضے ہوئے ہیں، ظلم ہوا ہے، ہم اس کے مخالف ہیں۔ اور آپ کے میرے مولانا نے کیا کہا تھا مسجد خانے میں جب سر پہ سر لگی کہ ظالموں کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوموں کے مددگار بننا۔ مولانا نے کہا تھا، ہم سب کو پیغام دیا تھا کہ ظالموں کا دشمن بننا، مظلوموں کا مددگار بننا۔ اس لیے ہماری شہید صاحب کہا کرتے تھے، ہم ہر ظالم کے دشمن ہیں کہ وہ شیعہ کیوں نہ ہو، ہر مظلوم کے حامی ہیں کہ وہ کافر۔